الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میرے تمام بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بابا سے بلند دل کر درود پاک بتانا بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا آج کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ میں تمام حدودیں پار کر لی جائیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے تو میں بلا جھجک کہہ دوں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، ہمارا آج یہاں اکٹھے ہونا، ایک ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارا مقصد، آج کا مقصد ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ بیان کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنا۔ ایک عام انسان کی بات نہیں کہ جن کی سیرت میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن مجید لکھ دیا، وہ جن کی زلفوں میں واللیل کی رعنائیں، وہ جن کی زلفوں میں واللیل کی رعنائیں، جن کے بالوں میں کرامت کی سیمائیں، جو چہرے پہ زلفیں ڈالیں تو کائنات پر شب تاریخ چھا جائے، زلفیں ہٹائیں تو کائنات روزے روشن کی طرح چمک دھمک اٹھے، ہاتھ مبارک کو کہ بصیرت کا کعبہ، انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کا دل چیر کر رکھ دے، قدمین مبارک کو کہ کبھی کو سینگ میں تو کبھی کو نیب میں، جنات مبارک کو کہ اندھیرے میں مسکرائیں تو کھوئی ہوئی سوئی مل جائے، اندھیرے میں مسکرائیں تو کھوئی ہوئی سوئی مل جائے، کہ تیری جھلک، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر میں راج کی رات، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر میں راج کی رات ہے جبرائیل کی خواہش میں بشر ہو جائے۔ سامعین کرام، نبی علیہ السلام کی مدح سرائی کا حق تو یہ ہے کہ آپ کی مدح ایسی بیان کی جائے کہ آج آپ کی ایسی تعریف کی جائے کہ جس کو سن کر ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، زمین و آسمان پر وجد طاری ہو جائے، اور حجر قدم چومنے لگے، شجر جھومنے لگے۔ ہماری بدعت آقا علیہ السلام کی بدعت کا بدعت بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ زمین و آسمان پر وجد طاری ہو جائیں، ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دینے لگے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا تاریخ تھی، ظلم تھا، نا انصافی تھی، انسان بات بات پر لڑتے تھے اور عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، کوئی سونے کا تھا تو کوئی چاندی کا تو کوئی پتھر کا، ظلم تھا، نا انصافی تھی، غلامی تھی، بدامنی تھی، قتل تھے، لڑائی تھی، فساد تھا، جہاد نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر شیطان لعین کا راج تھا، اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس
دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ تمام جہاں سے مراد مومنین کے لیے آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے اور کافر کے لیے آپ صرف دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ نے تمام مومنین میں بھائی چارہ قائم فرما دیا اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، یہ میرے کچھ مہمان ہیں، انہیں اپنا کون مہمان بنانا چاہتا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں انہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کے وہ مہمان اس صحابی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور صحابی مہمان کو لے کر گھر کی طرف جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ہماری طرف ایک مہمان بھیجا ہے تو کچھ کھانے کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کھانے کے لیے صرف اتنا ہے، یا تو آپ کھا سکتے ہیں یا تو ہمارے بچے کھا سکتے ہیں یا پھر یہ مہمان کھا سکتا ہے۔ تو قربان جائیں صحابی کی عظمت پر، آپ کہتے ہیں یہ مہمان آقا علیہ السلام نے ہماری طرف بھیجا ہے تو انہیں ضرور کھانا کھلانا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آج بچوں کو بھوکا سلا دو، میں بھی بھوک برداشت کر لوں گا، بچوں کو بھوکا سلا دو، تم بھی بھوک برداشت کر لو۔ آقا علیہ السلام کے مہمان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ پھر آپ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ایک کام کرنا، جب کھانے کا وقت ہو تو چراغ کو بجھا دینا، جب کھانے کا وقت ہو تو چراغ کو بند کر دینا تاکہ کھانا اندھیرے میں کھایا جا سکے۔ تو جب کھانے کا وقت ہوا، صحابی بیٹھے ہیں، مہمان ساتھ بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہوا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے اپنے انداز سے چراغ کو بجھا دیا۔ پھر آپ کھانا کھا رہے تھے، مہمان جب اندھیرا تھا، اندھیرے میں صحابی جو تھے مہمان کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور پھر نکال لیتے اور اپنا منہ بھی ہلاتے رہتے جس سے یہ مہمان کو یہ لگے کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پھر رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے، حضور علیہ السلام صحابی کو دیکھ کر مسکرانے لگے، میزبان کو بھی دیکھ کر اور مہمان کو بھی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے غلام، جو رات تم نے معاملہ کیا ہے، جو رات کی تنہائی میں تم نے جو کام کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے پوشیدہ ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ تمام ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری مہمان نوازی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر مہربان ہے، میں بھی مجھ پر راضی ہو گیا۔ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے تمام صحابہ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے تمام صحابہ میں بھائی چارہ قائم ہو گیا کہ صحابہ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ نے محبت قائم کر دی، وہ صحابہ اب ایک دوسرے کے اوپر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں ظلم ختم ہوا، ناانصافیاں ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور جو کچھ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبھانے میں قبول فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حضور نور ہے، محمود ہے،
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلنا